اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کریں گے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ایک بہت بڑا فریضہ اپنے ذمے لینے کا ارادہ کیا اور اس کی تیاری کر رہی ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے۔ اور ہم اس وقت جو آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ذاکری کے لیے آپ کو ایک اچھا میدان فراہم کریں، یعنی کچھ ایسے راستے کھولیں کہ جو آپ کے لیے نئے ہوں اور اس میں گفتگو کرنے کی اور خاص طور سے علمی، عقلی اور معیاری گفتگو کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ تو دیکھیے، طریقہ ہمارے ہاں جو ممبر کی ذاکری کا چلا آ رہا ہے وہ اس وقت جو رائج ہے اس میں خیر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو طریقے کی خرابی تو نہیں ہے، ذاکرین کی اپنی کچھ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو نہج ہمارے پاس آج کل چل رہی ہے وہ ایک پرانی نہج ہے جس کا آغاز مولانا سبط حسن صاحب نے کیا تھا، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو ان کا۔ اور یہ ممبر کی ذاکری کے جو آج کی ذاکری ہے اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ یہ رکھا گیا تھا کہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھی گئی سرنامہ کلام کے طور پر، اس کے بعد اس آیت کے ذیل میں ایک یا ایک سے زیادہ یا جتنی بھی تقریریں کرنا ہیں وہ اس آیت سے نکات نکالنا اور اس آیت کی تفسیر کے اوپر بات کی جاتی تھی، اور وہ ان کے بعد مستقل چلتا رہا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کو جو سب سے زیادہ بہترین انداز دیا وہ علامہ رشید ترابی صاحب نے دیا، اور اس کے علاوہ بھی تقریباً تمام ہمارے جو ذاکرین تھے وہ اسی نہج پر کام کرتے رہے۔ تو یہ ایک نہج بہت اچھی ہے، اس کے اوپر آپ لوگ اب تک محنت بھی کر رہے ہوں گے اور دیگر اساتذہ سے اس کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ہو رہی ہوں گی۔ لیکن ہم ایک چیز یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس طرح ہمارے پاس قرآن ایک سرمایہ علوم ہے، ماخذ علوم ہے، اور ایک بات ہم آپ لوگوں کو اور بتائیں وہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ ایک کتاب کے طور پر پڑھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر کتاب جو ہوتی ہے اس کا کوئی موضوع ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ ہم نے سنا نہیں۔ دیکھیے، ہدایت تو ہدایت ہی ہے نا، کس چیز کی ہدایت؟ ہاں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن سرکار رسالت کو جب بعثت کا ایک مرتبہ حکم ہوا کہ اب آپ شروع کریں اپنی تبلیغات کو، تو سرکار رسالت کو پروردگار عالم نے کیا حکم دیا تھا؟ کس طرح سے آغاز کرنے کی بات ہوئی تھی؟ یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ رسول اللہ سے اللہ نے کیا خطاب کیا تھا؟
اقرا تو پہلی وہی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ ابتدا ہے ایک تنزیل کی. ہاں، لیکن جہاں پر آپ کو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ کار رسالت کے لیے آمادگی کا حکم دیا ہے، وہ سورہ مدثر ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر بربک فکبر. اے مدثر، اب آپ اٹھیے، یعنی آمادہ ہو جائیے اور کیا کیجئے؟ فانذر، نظارت کیجئے. اچھا، نظارت کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا ہے؟ جی، جتنے بھی آپ ترجمے آیات کے قرآن میں پڑھیں گے، قرآن کے ترجموں میں، وہاں نظارت کے معنی ڈرانا ہی کیے جاتے ہیں. اچھا، لیکن کیا رسول کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن میں جو لفظ نظارت استعمال ہوا ہے، وہ پوری تعلیمات جو سرکار رسالت کی ہیں یا ان سے پہلے انبیاء ما سبق کی جو تمام ہدایات ہیں، تمام تبلیغات ہیں، وہ سب نظارت ہیں. اسی لیے انبیاء کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے. تو یہ نذیر کا لفظ جو ہے، یہ تبلیغات کے تمام شعبوں پر محیط ہے، لیکن اس کو ڈرانے کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک شخص آگاہ ہو جائے، جو بے خبر ہے، وہ خطرات سے نہیں گھبراتا، اس کو معلوم ہی نہیں کیا خطرہ ہونے والا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی شخص ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں کس قسم کی خرابی ہونے والی ہے، تو وہ ڈرے گا. لیکن اگر اس کو معلوم ہو کہ اس قسم کی خرابی ہونے والی ہے تو ڈرے گا نا. تو اس اعتبار سے ایک شخص کو نہیں معلوم کہ وہ دل کا مریض ہے اور ایک مرتبہ ڈاکٹر نے بتایا کہ تم دل کے مریض ہو، تو اب وہ ڈرے گا، کہے گا ڈاکٹر نے ڈرا دیا. اب ڈاکٹر نے ڈرایا نہیں ہے، ڈاکٹر نے ایک حقیقت سے آپ کو آگاہ کیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان جاہل ہے، اسے نہیں معلوم کہ کل اس کا کیا انجام ہونا ہے، ان سے کن مراحل سے گزرنا ہے، اس کی منزل قبر کیا ہے، اس کی منزل برزخ کیا ہے، اس کی منزل صراط کیا ہے، اس کی منزل میزان کیا ہے، تو اس کو کچھ نہیں معلوم. لیکن اگر جب آپ سب کچھ بتا دیں گے تو وہ ڈرے گا. تو اس اعتبار سے یہاں پر ڈرانے کا لفظ استعمال ترجمہ کرتے ہیں لوگ. لیکن اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو جب کہا جائے کہ یہ نذیر ہے، اس کا مطلب یہ کہ تبلیغ کرنے والا ہے، آگاہ کرنے والا ہے. اس سلسلے میں بہت سی آیتیں ہیں جس سے ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اسی کا فائدہ نہیں اس وقت، یہ ہمارا موضوع نہیں. اچھا، تو اب جب کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، اور تبلیغ کے بعد کیا کہا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، عظمت بیان کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کل تبلیغات جو ہیں اس کا حاصل کیا ہے؟ معرفت پروردگار عالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سرکار رسالت نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو پہلا جملہ کیا بولا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا فلاح پا جاؤ. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آدمی کوئی خاص مقصد، کوئی خاص کورس، کوئی سلیبس لے کے آتا ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ جو اس کا لب لباب ہے. تو لب لباب کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی تبلیغات کا خلاصہ جو ہے وہ توحید ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن بھی وہی ہے جس کی تفسیر سرکار رسالت پیش کر رہے ہیں. تو اس حساب سے قرآن کا موضوع ہوا توحید. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ
دین کا لب لباب جو ہے وہ توحید ہے، معرفت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ والذاریات میں پڑھتی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبدیت۔ یعنی یہاں پر اس آیت کی تفسیر اور مفہوم میں جتنے بھی مفسرین ہیں وہ اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ اس لیے پیدا کیا کہ آپ معرفت حاصل کریں۔ یعنی عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب معرفت ہے۔ ویسے بھی ہم نماز روزہ اگر کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں نا۔ تو قربتاً الی اللہ کی نیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، اور اللہ کا تقرب ہمیں بغیر معرفت کے تو نہیں ملے گا۔ جتنی معرفت ہمیں بڑھے گی اتنا قرب بڑھے گا۔ تو اس اعتبار سے ہماری ہر عبادت جو ہے اس کا حاصل معرفتی ہے، تقرب ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ واضح ہو گئی۔ تو دین کیا ہوا؟ حصول معرفت ہی ہوا، دین حصول معرفت ہی ہوا۔ اچھا، اب اس سے ہم آگے بڑھ کے یہ تو بنیادی چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں۔ اب ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ عموماً جو مجالس تیار کرتی ہیں یا یاد کرتی ہیں تو اس میں کیا کرتی ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت لیتی ہیں نا؟ ابتدا کہاں سے کرتی ہیں آپ لوگ؟ قرآن کی کوئی آیت لیتی ہیں، پھر اس آیت کے اوپر اس کی تفسیر نکالتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دو صورتیں ہم آپ کو نئی بتا رہے ہیں جو اب تک آپ لوگ نہیں کرتے، اور آپ لوگ کیا بلکہ ہمارے ہاں مرد ذاکرین بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ مرد ذاکرین آپ سے سیکھیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ جب قرآن کی آیت لیتی ہیں اور اس کی تفسیر بیان کرتی ہیں تو تفسیر کے لیے نکات کہاں سے نکالتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس اگر اس کے ساتھ پیش ہو کوئی روایت جو ہماری جیسے جو بھی سرنامہ کلام ہمارا، ہاں ٹھیک ہے، سرنامہ کلام آپ نے کوئی ایک آیت لے لی، ہاں ٹھیک ہے، فرض کر لیے کہ آپ نے یہی والی آیت لی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب آپ کو اس کی تفسیر کے لیے روایات چاہیے۔ پہلے آپ اس کی شان نزول تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ شان نزول کے لیے آپ کو کوئی روایت چاہیے ہوگی، وہ آپ نے نکال لی۔ اب شان نزول آپ کو مل گئی، اس میں ایک روایت مل گئی کہ فلاں موقع پر فلاں جگہ یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ گفتگو کی تھی، یہاں تک آپ پہنچ گئیں۔ اب آپ آگے کیسے بڑھیں گی؟ ٹھیک ہے، تو بات یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے شان نزول سے نکالتی ہیں اور شان نزول سے جو روایات مل جاتی ہیں اس میں سے پھر آپ فضائل کے نقطے نکالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہی طریقہ ہے، اس سے پھر آپ فضائل کے نقطے نکالتے ہیں۔ اچھا، اب فضائل کے نقطے نکالنے کا دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے، جو روایت ملی ہے، اس میں کہیں پر آپ کو کوئی ایسی روایت مل گئی جہاں آیت کا مصداق جو ہے وہ کوئی معصوم میں نکل آیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہاں سے گفتگو شروع کر دی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں آیت کا مصداق کوئی نبی نکلا، تو اب آپ نے یہ کیا کہ اس نبی کے قصے کو شروع کیا، مثلا حضرت ابراہیم کے قصے کو شروع کیا اور اس کے بعد ان کی امامت پر آ گئے یا ان کے صبر پر آ گئے یا ان کے کسی اور موقع پر لا کے وہاں سے آپ نے امیر المومنین کے فضائل اس میں جمع کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے آپ لوگوں کا، اس سے آپ چلتے ہیں، بہت اچھا طریقہ ہے، صحیح ہے، یہ اپنی جگہ آپ رکھیں۔ لیکن ایک میدان جو ہم آپ کے لیے کھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ روایات پر جائیں، اس میں ایک مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ کہیں ایسی جگہ بھی مجلس پڑھ سکتی ہیں جہاں بعد میں کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ آپ روایت کہاں سے لیں، پھر آپ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس چکر میں پڑیں نہیں، آپ یہ کریں کہ قرآن کی آیت کو
ایک مرتبہ عقلی طور سے اس کی اصل کی طرف لے جائیں. جیسے ہم نے کہا کہ اصل کیا ہے؟ توحید ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس کی اصل کی طرف لے جائیں چند جملوں میں، بہت تفصیل میں نہیں جائیں. اس کے بعد آپ آ جائیں امام کی کسی دعا کے اوپر. جب آپ امام کی دعا پائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہاں سے لائیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور امام کی دعاؤں میں آپ کو ایسے ایسے جملے ملیں گے، ایسے ایسے پیرائے ملیں گے کہ پھر آپ ایک مجلس کا عشرہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا. اب ہم ابھی آپ کو مثال دے رہے ہیں نا، ہم عملاً آپ کو مجلس بنا کے دکھاتے ہیں ابھی. تو کیا ہوگا کہ جب امام کی دعاؤں کو آپ لیں گے، امام کی دعا کا ایک جملہ بھی آپ نے لے لیا تو اس سے آیت کی پوری تفسیر جو ہے وہ بہت ہی عالمانہ، بہت عارفانہ، بہت پرنور اور ایسی کہ جس میں آپ کا بھی ضمیر مطمئن کہ آپ نے کوئی ٹامک ٹوئیاں نہیں کیے، اور سننے والا بھی کبھی آپ سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کہاں سے لائیں. تو یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کی پسند آ رہا ہے؟ اچھا، اب آگے چلیں. دیکھیے، مثال کے طور پر آپ نے قرآن کی آیت لی اور اس کے بعد اس کی تفسیر میں آپ کو جانا ہے اور یہ سوچ کے جانا ہے کہ اس میں ہم امام کی دعا سے استفادہ کریں گے. اب یہ آپ کی محنت کی ضرورت ہے آپ کو کہ کن آیات کے ذیل میں آپ صحیفہ کاملہ سے کون سی دعائیں نکال سکتی ہیں، صحیفہ علویہ سے کون سی دعائیں نکال سکتی ہیں، یا وہ دعائیں جو بہت شہرت رکھتی ہیں، ہم لوگ روز صبح شام پڑھتے ہیں. مثلا دعائے کمیل ہم روز پڑھتے ہیں، دعائے مشلول روز پڑھتے ہیں، دعائے یستشیر روز پڑھتے ہیں، دعائے سماعت روز پڑھتے ہیں. یعنی وہ دعائیں جو ہم روز پڑھتے ہیں ان سے آپ مانوس ہیں. اب مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے گفتگو شروع کی تقرب پر، اللہ کی قربت پر. جیسے ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی نا، وما خلقت الجن، اللہ کی قربت پر آیت آپ نے پڑھنا شروع کی. اب آپ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد آپ آ جائیں دعائے مشلول پر. اب دعائے مشلول سے اگر آپ شروع کریں تو وہاں پر بھی آپ کو وہ جملے مل جائیں گے. اگر آپ آ جائیں مثلاً دعائے کمیل پر، اب دعائے کمیل پر آنے کے بعد آپ نے پہلے ایک منظر کشی کی، ایک پس منظر بنایا کہ پروردگار عالم کی رحمت سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ نے کہا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں جو ہر شے پر غالب ہے. اب آپ نے کہا کہ کائنات کی ہر شے میں جو چیز غالب ہے وہ رحمت خداوندی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے وہاں سے لے لیا. اچھا، اسی طریقے سے آپ واعظ و نصیحت کر رہی ہیں. اب آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیں، سب آپ سے یہی کہتے ہیں کہ نافرمانی نہ کریں، اطاعت کریں، گناہ نہ کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی گناہ جو ہے وہ اپنے طبیعی اثر رکھتا ہے. اب گناہ کے طبیعی اثر کی طرف آپ نے پہلے توجہ دلائی اور اس کی مثالیں دیں کہ بھائی دیکھیے، اگر ایک آدمی پتھر پر اپنا سر مار لے تو سر تو پھوٹے گا. تو اس طریقے سے ہر شے کے طبیعی اثرات ہوتے ہیں. اور پھر آپ لے آئے اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النام، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء. تو یہ سارے آپ نے کہا دیکھیے یہ گناہ، یہ بھی گناہ کا اثر ہے، یہ بھی گناہ کا اثر ہے، یہ بھی گناہ کا اثر ہے، یہ بھی گناہ کا اثر ہے. اور اس کے بعد یہ آپ کی ایک اخلاقی تقریر بن گئی اور بہت ہی جامع بن گئی. اب اس میں سورہ وہ دعائے کمیل میں بہت سی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں پیغمبر اسلام کی حدیث میں بھی ہیں. جیسے مثلا رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے سیکھے ہوئے علوم پر نسیان طاری ہو جاتا ہے، صرف گناہ کی وجہ سے آدمی بھول جاتا ہے. تو
اسی طریقے سے قرآن کی آیت سے آپ لے سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے تمہیں شیطان نے بہکا دیا. تو اس طرح سے آپ آیت کو دعا سے، دعا کو آیت سے، آیت کو دعا سے ملاتی جائیں گی نا، تو آیت کی بھی تفسیر ہوتی جائے گی اور بہت ہی مستند ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مثلاً آپ نے صحیفہ کاملہ کھولی اور پہلی دعا صحیفہ کاملہ کی نکالی ہے. صحیفہ کاملہ کی پہلی جو دعا ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جو امام علیہ السلام ہر دعا سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی وہ ایک مستقل پڑھنے والی دعا ہے. اس دعا کو اگر آپ پڑھیں، جہاں سے حمد شروع ہوتی ہے وہ ایسا اول ہے جس سے اول نہیں، وہ ایسا آخر ہے جس کا آخر نہیں، وہ پوری دعا پڑھتی بھی چلیں. اچھا، اس کی تفسیر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جملے ہیں بس اسی کا ترجمہ کریں اور ترجمے کے ساتھ کچھ جملے اس میں وضاحت کے بڑھا دیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کی تقریر میں ایک دم سے ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی یہ جو خاتون مجلس پڑھ رہی ہیں یہ تو ہماری فطرت کو جگا رہی ہیں، ہم کو دفعہ متوجہ کر رہی ہیں خالق کی طرف، ایک رشتہ عبد و معبود کو جگا رہی ہیں اور بالکل مستند طریقے سے کر رہی ہیں، کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. اچھا، یہاں تک آپ آئیں. اب اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات کی ہر شے کو اپنے قدرت سے خلق کیا اور اپنی مشیت ازلی سے جیسا چاہا ایجاد کیا. اپنی مشیت ازلی سے جیسا چاہا ایجاد کیا. اب دیکھیے دو الفاظ آ گئے، خلق کیا، ایجاد کیا. خلق بھی کیا، ایجاد بھی کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی شے ایسی خلق ہو سکتی ہے جو ایجاد نہ ہوئی ہو؟ ہو سکتی ہے؟ جو ایجاد نہ ہوئی وہ خلق ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ خلق کرنے کے لیے ضروری ہے یا تو پہلے ایجاد ہو چکی ہو یا جو خلق کر رہا ہے وہ ایجاد کرے. یعنی خلاقیت جو ہے اس کے ساتھ ایجاد ہونا ضروری ہے. موجد کو کیا کہتے ہیں؟ وہ صفت، وہ اسم باری تعالیٰ کیا ہے جس کے معنی ایجاد کرنے والے کے ہیں؟ باری. باری یعنی ایجاد کرنے والا. اچھا، اب اگر آپ مثالیں دیں. اب آپ مثالیں دیں. مثلاً آپ یہ کہیں کہ بھائی جب تک ہوائی جہاز، آج کتنی کمپنیاں ہیں جو ہوائی جہاز بناتی ہیں، لیکن جب ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا تو کوئی کمپنی ہوائی جہاز بنا سکتی تھی؟ نہیں، جب تک ایجاد نہیں ہوگا جب تک تو نہیں بنائے گی نا. اچھا، فرض کریں کہ آپ نے ارادہ کیا کہ بھائی ہم ایک بہت ہی عالی شان اسپتال بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک بلڈنگ بنوانا ہے. اب آپ نے جو کنسٹرکشن والے معمار کنسٹرکشن کمپنی ہے اس سے کہا کہ بھائی اسپتال کے لیے بلڈنگ بنا دو، تو وہ کہے گا کیا بنا دوں؟ آپ مجھے نقشہ تو دیں، آپ مجھے ماڈل تو بنا کے دیں، مجھے کیا معلوم آپ کو کیا بنوانا. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ کسی آرکیٹیکٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ عمارت کی شکل ایجاد کرے. وہ ایجاد کرے گا اپنے ذہن میں، پھر اس کے بعد وہ اس کا کاغذ پر نقشہ اتارے گا، پھر اس کا ماڈل بنوائے گا، پھر وہ جب آپ کنسٹرکشن والے کو دیں گے تو وہ بنائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا جو ہے
وہ کوئی ایسی شے عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا جب تک کہ اس کا پہلے نمونہ نہ ہو۔ اب جیسے آپ گفتگو کریں اور قرآن کی آیت آپ نے سورہ یاسین کی لی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ بے شک اسی کا امر ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ اس کی تشریح کیسے کریں گی؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سورج ہو جا تو سورج ہو گیا، جب اللہ نے کہا کہ چاند ہو جا تو چاند ہو گیا، جب اللہ نے کہا سمندر ہو جا تو سمندر ہو گیا، اللہ نے کہا ہاتھی ہو جا تو ہاتھی ہو گیا، اللہ نے کہا انسان ہو جا تو انسان ہو گیا، یہی ہے نا۔ اچھا اب بتائیں کہ لفظ سورج ہو جا یہ کب کہا جا سکتا ہے؟ جب تک پہلے سورج کا وجود نہ ہو۔ بھائی سورج کے کوئی معنی ہوں گے جب ہوگا نا۔ آپ کہیں انسان ہو جا تو جب تک پہلے انسان کا وجود نہ ہو انسان کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب ایک مرتبہ آپ دعاؤں میں تلاش کریں تو ہم نے اب یہ جملہ آپ کے سامنے رکھا کہ اس نے ہر شے کو اپنے قدرت سے ایجاد کیا اور اب ہر شے کو اپنے قدرت سے خلق کیا اور اپنی مشیت ازلی سے جیسا چاہا ایجاد کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر کہتا ہے کہ سورج ہو جا تو سورج کی ایک شکل، سورج کی صفات، سورج کی جسامت، سورج کے تمام امور جو ہیں وہ اس کی مشیت ازلی میں پہلے سے موجود ہیں۔ جب تو وہ کہہ رہا ہے کہ سورج ہو جا، اور امام نے کیا کہا کہ ہر شے کو ویسا ایجاد کیا جیسا اس کی مشیت ازلی میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ ادھر سے ملائیں۔ آیت آپ نے قرآن کی پڑھی، تفسیر آپ نے امام کے جملے سے کی۔ اچھا اب اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کی یہ آپ نے جو تفسیر یعنی آیت آپ نے پڑھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اچھا لیکن یہاں پر جو آپ نے امام کے جملے کو استعمال کیا وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی پہلے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ کوئی چیز ہوگی تو اس کا ہونے کا بات کی جائے گی۔ اچھا لیکن آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت ہے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى۔ یہ کون سی آیت ہے آپ کو یاد ہے؟ سورہ حشر کی آخری آیت۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے سرنامہ کلام میں یہ آیت لے لی اور استفادہ کرنا ہے آپ کو امام کی دعا سے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے دعا رکھی کہ اللہ نے ہر شے کو قدرت سے خلق کیا اور اس کے بعد جیسا اس کی مشیت ازلی میں تھا ویسا ایجاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ جملہ لیا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں قرآن میں کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے 3 صفات کو ملا کے رکھا ہے، خالق، باری، مصور۔ اب آپ یہاں سے یہ بحث لے کے چلیں کہ ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کوئی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک نقطہ بھی نہ غلط استعمال کر سکتا ہے نہ بیجا استعمال کر سکتا ہے، تو یہ خالق پر کیوں نہیں رکا؟ خالق کے ساتھ باری، باری کے ساتھ مصور کیوں استعمال کیا؟
ٹھیک ہے. اب آپ کی سامعات جو ہیں وہ کہیں گی کہ ہاں بھائی ذاکرہ جو ہے ہمیں کچھ دینا چاہ رہی ہے، کچھ بتانا چاہ رہی ہے. اگر وہ سننے والی ہیں اور خالی وہ ہیں جن کو سننا ہونا نہیں ہوتا ہے تو وہ بات الگ. لیکن اگر سننے والی ذاکرات آپ کو مل جائیں قسمت سے تو وہ اب یہاں سے متوجہ ہوں گے. اب آپ نے کہا کہ خالق، باری، مصور، یہ تین الفاظ پروردگار عالم نے ایک ساتھ استعمال کیے. تو اب یہاں سے آپ، جیسے ابھی ہم نے آپ سے بات کی کہ کوئی شے خلق ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایجاد نہ ہو. اچھا، ایجاد ہونے کے بعد اس کی صورت جو ہے وہ ویسی ہی بنائی جائے جیسا اس کو ہونا چاہیے. اس کو آپ قرآن کی ایک اور آیت سے جا کے ملا دیں. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے بہترین انداز پر خلق کیا. اب یہاں پر آپ آئیں، بہترین انداز پر خلق کیا. اب آپ مثالیں دیں کہ کیا ایسا ممکن تھا کہ چڑیا خلق کرتا اور شکل مچھلی کی بناتا؟ کیا ممکن تھا کہ مچھلی خلق کرتا اور شکل شیر کی بناتا؟ تو اس نے جو شے جس مقصد سے خلق کی، جس طرح خلق کی، جہاں خلق کی، وہاں جیسی ہونا چاہیے تھی ویسی کی. یہاں سے آپ دروازہ کھولیں حمد کا، اور جہاں جہاں سے روایات آپ کو حمد میں ملیں وہ آپ اس میں ملاتے چلی جائیں. اب کتنی بڑی مجلس آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کو اس کو ملاتی چلی گئیں. اب اس کے بعد آپ آ جائیں امام کی دعا کے جملے کے اوپر، اور پھر آپ یہ ثابت کر دیں گی بہت آرام سے کہ خالق کے ساتھ باری کا لفظ کیوں ضروری ہے اور باری کے ساتھ مصور کا کیوں ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کی؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پوچھ لیں. صحیح ہے نا؟ یعنی اس طرح کر سکتی ہیں. اچھا چلیے. خالق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانے والا. ٹھیک ہے، جو چیز نہیں تھی اب وہ ہو گئی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو چیز نہیں تھی اس کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا ایک نمونہ تیار کیا جائے. بھئی جب پہلے ابھی ہم نے مثال دی نا کہ جب ہوائی جہاز نہیں تھا تو کوئی ہوائی جہاز بنا سکتا تھا جب تک کہ ہوائی جہاز کا نمونہ پیش نہ کیا جائے. جب تک ریل گاڑی نہیں تھی کوئی ریل گاڑی بنا سکتا تھا. جب تک کار نہیں تھی کوئی کار بنا سکتا تھا جب تک کہ اس کا نمونہ نہ ہو. اور نمونہ کہاں سے آتا ہے؟ ایجاد ہوتا ہے. تو وہ خالق جس نے اس وقت کائنات کو خلق کیا جب کچھ تھا ہی نہیں، تو اس کے پاس نمونہ کہاں سے آیا؟ نمونہ تو تھا ہی نہیں. اب جب نمونہ نہیں تھا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ خلاقیت کے ساتھ ایجاد بھی شامل ہو، باریت بھی شامل ہو. اور جب باریت شامل ہو گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جو شے ایجاد کی گئی ہے اس کو شکل کیسے دی جائے، کس بنیاد پر دی جائے. جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی سورہ طہ کی 50ویں آیت ہے وہ کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ نے ہر شے کو اس کے بہترین انداز پر خلق کیا، پھر اس کی ہدایت بھی کی. تو اس کا مطلب تخلیق کا عمل مکمل ہی نہیں ہوا بغیر ہدایت کے. تو ہدایت کیوں کی؟ ہدایت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ پروردگار عالم جو ہے وہ کوئی کام عبث تو نہیں کرتا، بیکار تو نہیں کرتا. تو اب اگر اللہ نے مچھر کو خلق کیا ہے یا مکھی کو خلق کیا ہے یا کیڑے کو بھی خلق کیا ہے تو بیکار نہیں کیا ہے. جب بیکار نہیں کیا تو مقصد ہونا چاہیے. جب مقصد ہونا چاہیے تو جو شے خلق ہوئی ہے اس کو اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیوں خلق ہوئی تو وہ اپنے مقصد حیات کو کیسے پورا کرے گی. اب اللہ نے، آپ نے پڑھا سورہ نحل میں کہ اوحی ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی.
تو شہد کی مکھی پر کیا وحی کی؟ شہد کی مکھی پر یہ وحی کی کہ تجھ کو کیوں پیدا کیا ہے، کس طرح تجھے شہد بنانا ہے، کس طرح تجھے گھر بنانا ہے، کیسے تجھے شہد کی حفاظت کرنا ہے. تو اسی طرح سے کوئی شے اللہ ایسی نہیں پیدا کرتا جس کو اس کا مقصد نہ بتائے. اس کو ہم کہتے ہیں ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی. جیسے آپ اگر گھوڑے کو گوشت کھلائیں تو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا. اور اگر شیر کو گھاس کھلائیں کیوں نہیں کھاتا؟ اس کی جس طریقے سے خلقت ہوئی ہے اسی اعتبار سے اس کو غذا چاہیے. اب اس کو کون سی غذا کھانا ہے کون سے نہیں کھانا ہے یہ اللہ نے ہدایت کی ہے. یہ ہے ہدایت تکوینی. تو اس طریقے سے پروردگار عالم جو ہے وہ ہر کسی شے کو خلق کرنے کے بعد بغیر ہدایت نہیں چھوڑتا ہے. اچھا اب اسی طریقے سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک مجلس بنا کے بتاتے ہیں. ہمارے پاس وقت تو ہے نا ابھی کافی. ایک مجلس بناتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ سب بتا دیا نظری طور پر، زبانی بتا دیا، لیکن عملاً جب تک ہم کوئی مجلس اس انداز پر بنا کے نہ دکھائیں جب تک آپ کے لیے پورا میدان صاف نہیں ہوگا. اچھا اب مثال کے طور پر آپ نے صحیفہ کاملہ سے کسی دعا کا انتخاب کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک مجلس یا 4-5 مجلسیں بھی پڑھ رہی ہیں تو آپ صحیفہ کاملہ کی یا صحیفہ علویہ کی پوری دعا کی تفسیر اس میں نہیں لے سکتے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم دعا کے اس حصے کی تفسیر لے رہے ہیں. کبھی بیچ کا کوئی پیراگراف آپ لے لیں، ابتدائی 4-5 جملے لے لیں، آخر کے جملے لے لیں کہ یہ گفتگو جو امام نے کی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور سہارا لینا ہے دعا کا. اب آپ نے مثال کے طور پر ایک آیت لے لی، مثلاً آپ نے آیت لے لی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک بارگاہ خداوندی میں جو مقرب ہے، جس کا مقام مکرم ہے، وہ اس کے تقوی کے مطابق ہے. ٹھیک، یہ پوری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس سے شروع ہوتی. سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے. اب آپ نے چاہا تو پوری آیت پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے، یا پوری آیت نہ پڑھیں، آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ آیت جو ہے یہ اس طریقے سے شروع ہو رہی ہے اور اس آیت سے ہم یہاں پر یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا بارگاہ خداوندی میں کوئی مقام نہ ہو. سورہ حجرات آیت 13. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کا بارگاہ خداوندی میں کوئی مقام نہیں ہو. اچھا لیکن اس مقام کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اس کے تقوی پر ہے. جیسا تقوی ہوگا ویسا اس کا مقام ہوگا. اب یہاں پر آپ روایات سے تقوی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں اگر وقت ہے. مختلف روایات آپ کو تقوی کی تعریف میں بہت مل جائیں گی کہ تقوی کیا چیز ہے، وہ آپ نے کر لیا. اب اس کے بعد جب وہاں تک آپ پہنچ گئیں، تقوی کی آپ نے تعریف کر لی،
اور اس میں آپ نے اس بات کے اوپر زور دے دیا کہ جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنی تکریم بارگاہ خدا میں، اتنا مقام و مرتبہ بارگاہ خدا میں آپ کا بڑھتا جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بارگاہ خدا بندی میں کیسا مقام چاہتے ہیں۔ تو جتنا اعلیٰ مقام چاہتے ہیں اتنا آپ تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد پھر آپ کو قرآن کی آیت تک تلاش کرنا پڑے گی کہ تقوی کے بارے میں بات تو ہو گئی، اب ہمیں پہنچنا ہے امام کی دعا آپ کے ذہن میں۔ اب وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ ایک مرتبہ پھر تقوی کا ذکر کرنے کے لیے قرآن کی آیت لیں۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم مجلس تیار کر کے بتا رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ ڈھونڈیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ سورہ آل عمران کی آیت 102 لے لیں۔ کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت 102 آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ اے صاحبان ایمان تقوی کا اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ پھر اپنی آیت کو اس سے ملا سکتی ہے کہ بارگاہ اگر ہم اس مقام تک پہنچ جائیں کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے تو گویا ہم بارگاہ خداوند عالم میں اپنی تکریم کا حق ادا کر دیں گے، یعنی وہ تکریم ہمیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جتنا ہم اپنے وجود میں تقوی داخل کریں گے، جتنی اپنے وجود میں توحید داخل کریں گے، اتنی ہی بارگاہ خدا بندی میں ہماری عزت بڑھتی جائے گی۔ اچھا، اب یہ آیت اس کے آگے ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کو بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کے اوپر بھی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جیسے وقت نہیں ہے آپ یہیں پر رک جائیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ آیت پڑھی، اب اس کے بعد آپ کوئی ایسی روایت تلاش کریں کہ جس میں اس آیت کا لب لباب آپ کو مل جائے، اور وہ پھر آپ کو پھر جانا پڑے گا امام کے قول کی طرف، روایت کی طرف۔ ایسے موقعوں پر آپ کو کیا چیز تلاش کرنا ہے؟ آپ کو وہ روایات تلاش کرنا ہے جن میں کہیں کسی امام کے سامنے آیت پڑھی گئی ہو اور امام سے تفسیر پوچھی گئی ہو۔ ایسی آپ کو روایات آیات ملیں گی، ڈھونڈ کے ملیں گی۔ اب یہاں پر تو ہم آپ کو ڈھونڈ کے دے رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کو پڑھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اور کہا کہ مولا کیا مطلب ہے اس کا، تقوی کا حق کیا ہے؟ اب آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ فراموشی کا اطلاق نہ آئے۔ اب دیکھیے یہ ایک امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا بھی جملہ ہے کہ پروردگار میں تجھے کیسے بھول جاؤں جبکہ تو مجھے نہیں بھولتا۔ اس کو آپ اس میں اضافہ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد امام نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ ذکر خدا جب ہم کہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے ذکر کے معنی بتائیں ہم، اللہ کا ذکر کیا مطلب؟ ہاں، اللہ کا ذکر اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی
امام کا جملہ جی جملہ کہ اے پروردگار میں تجھے کیسے بھول جاؤں جبکہ تو مجھے نہیں بھولتا. ذکر کی تعریف آپ لوگ کوئی کریں گے؟ ذکر خدا کیا ہے؟ ہاں تعریف. دیکھیں خدا کی تعریف جب ہم بیان کرتے ہیں تو تعریف کس معنوں میں، یعنی ہم اس کا وصف بیان کریں. دیکھیں تعریف جو ہے نا معرفت عرفہ سے معنی ہے. ہم کہیں کہ صاحب ٹیشو پیپر کی تعریف بیان کریں تو آپ بتائیں گے ٹیشو پیپر کس کو کہتے ہیں، معرفت کرائیں گے. ایک چیز ہے اللہ کے ناموں کا ورد. دیکھیے اللہ کے ناموں کا اگر آپ ورد کرتی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر. اور اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں. اگر آپ اللہ کا وصف بیان کر رہی ہیں تو یہ ہوتی ہے اللہ کی حمد. اگر اللہ کی بزرگی بیان کر رہی ہیں تو یہ ہوتی ہے اللہ کی تمجید. اگر اللہ کی ذات سے نقائص کی نفی کر رہے ہیں تو یہ ہے تسبیح و تقدیس. ٹھیک ہے. اچھا یہ سب ذکر جو ہے یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے. لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا ایک ایسا مقام ہے، دیکھیے اخلاقیات میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تمکین باللہ. تمکین مکان سے بنا، جگہ دینا. تمکین باللہ یعنی اللہ کو جگہ دینا. آپ کے وجود میں اللہ کی جگہ کتنی ہے، کتنی جگہ دی آپ نے اللہ مکمل طور پہ اللہ کی توجہ. جی مکمل طور پہ اللہ کی توجہ، قلب کی، لسان کی، اور یہ بنیادی اس کا یہ معنی ہے. ہاں آپ کی آواز ہم سن نہیں پا رہے ہیں. ذکر اس طرح کیا جائے اللہ کا ذکر کہ اس کے قلب کی جو توجہ ہے غفلت نہ ہو. ہاں صحیح کہا. تو ایک ذکر ہے ذکر لسانی، ایک ذکر ہے اس کی ہم نے قسمیں بتا دی آپ. ایک ذکر ہے ذکر قلبی، یعنی آپ کے دل میں اللہ کی جگہ کتنی ہے، اللہ کے لیے کتنی جگہ ہے آپ کے پاس. ہر شخص کے قلب میں اللہ کی کچھ جگہ ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمکین آپ کی کامل ہو، یعنی سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو، قلب میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو. یہ ہے مکمل تمکین. کیونکہ اگر آپ 10% اللہ ہے، 90% کچھ اور ہے، 50% اللہ ہے، 50% کچھ اور ہے پھر. ٹھیک ہے نا. فرض کریں کہ ہم نے یا آپ نے ہم سے کہا کہ بھئی آپ سارے دن محنت کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، کبھی اللہ کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کیا ہے، اور کیا کریں. یعنی ہمارے ذہن میں اللہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں چاہتے. 10% اللہ ہے، باقی 90% خدا جانے کیا ہے. تو ہمارے 100% اللہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اب آپ لوگ تو خواتین ہیں، آپ کا واسطہ نہیں پڑتا، ہم یہ بات مردوں سے کہتے ہیں مگر آپ لوگوں کو صرف بتائے دیتے، کیونکہ میت کی تدفین میں ظاہر خواتین تو نہیں جاتی، مرد ہی ہوتے ہیں. اور جب میت کو قبر میں رکھ کے تلقین پڑھی جاتی ہے تو مرد پڑھتے ہیں، مرد سنتے ہیں، عورتیں تو نہیں ہوتی وہاں. اس لیے آپ لوگوں کے لیے مثال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم کہیں. تو ہم وہاں پر تلقین میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا تجھ کو اپنا وہ عہد یاد ہے. اور اس کے بعد ہم اس سے کہتے ہیں کہ ابھی ملائکہ مقربان آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے تیرے رب کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، تیرے رسول کے بارے میں، تیرے قبلے کے بارے میں. یہ ہم
تلقین میں پڑھ رہے ہیں. آپ ویسے کبھی اس کی کتاب میں تلقین پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ فلا تحزن ولا تخف, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. وقل فی جوابہما, ان کے جواب میں یہ کہنا کہ اللہ جل جلالہ ربی, اللہ جل جلالہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو کوئی بھی پوچھے گا کہہ دے گا, سمجھانے کی بتانے کی کیا ضرورت. آپ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے. تو وہ وہاں بھی قبر میں بھی یہی کہہ دیں گے, یہی کہہ دیں گے, کیا فرق پڑے گا؟ بات کیا ہے دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ آپ نے قلب میں اللہ کو جگہ کتنی دی ہے, قلب میں اللہ کو جگہ کتنی دی ہے. اگر آپ کے قلب میں صرف اللہ ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہنے کا کہ اللہ میرا رب ہے, اور اگر اللہ کے علاوہ بھی چیزیں تو آپ کیسے کہیں گے اللہ میرا رب ہے؟ پتہ چلا کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں, مگر کیا ہے کہ 25-30% اللہ کے بندے ہیں, باقی کچھ دولت کے بندے ہیں, کچھ شہرت کے بندے ہیں, کچھ اقتدار کے بندے ہیں, کچھ خواہش کے بندے ہیں. اللہ کے پورے کہاں ہیں؟ تو جب ہم پورے اللہ کے بندے نہیں ہیں تو ہمارے قلب میں نور توحید ہے ہی نہیں. اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت, دیکھے گا کہ قلب میں نور ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اگر کہیں گے کہ اللہ میرا رب ہے تو جب ہی کہہ سکیں گے کہ جب زندگی میں رب تھا اللہ. اگر زندگی میں اللہ رب تھا ہی نہیں, زندگی میں دولت رب تھی, زندگی میں شہرت رب تھی, زندگی میں خواہشات رب تھیں, زندگی میں اقتدار کی خواہش رب تھی, تو اب آپ کے وجود میں نور توحید کہاں ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہم تلقین پڑھتے ہیں نا, جو بیچارہ مر گیا نا, اب اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فائدہ کس کو ہے؟ جو سن رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, ہم مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں نا, اور اس خیال سے کرتے ہیں کہ اس کو پہنچتا ہے. ایصال ثواب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صدقات کر سکتے ہیں, آپ اس کے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کے قضا روزے رکھ سکتے ہیں, آپ اس کے قرضے ادا کر سکتے ہیں, آپ اس کا قضا حج کر سکتے ہیں. اگر اس کا عقیدہ غلط ہے تو صحیح کر سکتے ہیں. تو اگر غلط عقیدہ لے کے مر گیا آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو اس اعتبار سے اگر مرتے وقت اس کا رب 100% اللہ نہیں تھا تو اب تلقین پڑھنے سے 100% نہیں ہو جائے گا. لیکن جو زندہ ہیں ان کو تو سبق ملے گا نا کہ وہ 100% اللہ کے بندے ہو جائیں. تو بہرحال اب ہم یہاں تک پہنچے کہ امام نے کہا اس آیت کے ذیل میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اس طرح اس تقوی کا حق ادا کرو کہ ذکر میں کسی قسم کی فراموشی نہ آئے. تو ایک ذکر ہے قلبی کہ آپ نے اپنے دل میں جگہ کتنی دی اللہ, اور ایک ذکر ہے ذہنی یعنی آپ کی توجہات اللہ کی طرف کتنی ہیں. ہر وقت توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اب پتہ چل توجہ ہماری کہیں اور ہے, اللہ کی طرف نہیں ہے. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ عام زندگی تو دور کی بات ہے, نماز کے دوران اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو کم سے کم پریکٹس اتنی تو کر لیں کہ نماز کے وقت توجہ اللہ کی طرف ہو. اور نماز پڑھنے کا ممکن ہے ایک مقصد یہ بھی ہو کہ آپ کو عادت ہو جائے کہ توجہ اس کی طرف رہے. تو اگر توجہات اس کی طرف ہیں تو یہ اس کا ذکر ہے. ذہنی ذکر یہ ہے کہ توجہ اس کی طرف, قلبی ذکر یہ ہے کہ اس کے سوا قلب میں کوئی نہیں, اور لسانی ذکر یہ ہے کہ آپ زبان سے حمد کر رہے ہیں, تقدیس کر رہے ہیں, تحلیل کر رہے ہیں, تمجید کر رہے ہیں. تو یہ ہے ذکر کی 3 صورتیں. اب کہا کہ ذکر ایسے کرو کہ عدم ذکر واقع نہ ہو, یعنی توجہ ایسے ہو
کہ عدم توجہ واقع نہ ہو، قلب میں جگہ اتنی ہو کہ اس کے علاوہ کسی کی جگہ ہی نہ ہو، سوائے اللہ کے کسی کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ کسی کی جگہ کیسے دیں گے؟ جب اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر اس طرح کرو کہ ناشکری جو ہے وہ واقع نہ ہونے پائے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کی اطاعت ایسے کرو کہ عدم اطاعت واقع نہ ہو۔ یہ ہے حق تقوی۔ اب یہ تین چیزیں آ گئیں، کون سی تین چیزیں آئیں؟ ذکر، شکر، اطاعت۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ مجلس کو لائیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ دیکھیے ہم آپ کے سامنے اس کی بہترین تفسیر پیش کر رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا سے۔ اب آپ دعا کون سی یہاں لائیں گی؟ صحیفہ کاملہ کی 11ویں دعا لے لیے، صحیفہ کاملہ دعا نمبر 11، وہاں ہے دعا خواتم بالخیر، دعائے خاتم الخیر، وہ دعا جو خیر پر خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے موبائل میں ہے صحیفہ کاملہ؟ ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، یا من شکرہ فوز للشاکرین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، صلی علی محمد وآلہ واشغل قلوبنا بذکرک عن کل ذکر وَأَلْسَنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ۔ بس یہاں تک آ جائیں۔ آپ کہیں کہ ہم امام سجاد کی دعا کے 4 جملوں سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب دعا کا ترجمہ، یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ خدا جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے۔ ذاکر یعنی ذکر کرنے والا کے لیے شرف ہے۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ خدا کہ جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے۔ یا من شکرہ فوز للشاکرین، اے وہ خدا کہ جس کا شکر ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ فوز ہے، باعث فخر ہے۔ یا من طاعتہ نجات للمطیعین، اے وہ خدا جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا صلی علی محمد وآلہ، یعنی اس کے بعد صلوات پڑھی۔
اور پھر کیا کہا رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ وَشْغُلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، پروردگار ہمارے قلب کو، ہم نے کہا نا کہ ذکر جو ہے وہ قلبی ہے، پروردگار ہمارے قلب کو اپنے ذکر میں اتنا مصروف کر دے کہ کوئی اور ذکر جو ہے وہ قلب میں داخل ہی ہو، یعنی اپنے یاد سے میرے قلب کو اتنا منور کر دے کہ پھر ہمیں کسی اور یاد کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جس کو ذکر خدا کی لذت حاصل ہو جائے، جس کو یاد خدا کی لذت حاصل ہو جائے، پھر اس کو کوئی سی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو ہمارے دل کو اس طرح سے اپنی یاد میں مشغول کر دے، یعنی دل جو ہے ہمارا وہ بس تجھ کو یاد کر کے اتنا مطمئن ہو جائے کہ پھر کچھ یاد ہی نہیں کرے، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو کچھ یاد کرنے کی۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ وہ السنتنا، ہماری زبانوں کو اپنے شکر میں مصروف کر دے، اور اس طرح مصروف کر دے کہ پھر ہمیں کسی اور کا شکر کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ، ہمارے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ تیری اطاعت میں اس طرح مصروف ہو جائیں کہ ہمیں پھر کسی اور کی اطاعت کرنے کا تصور ہی نہ ہے۔ تیری اطاعت میں ہمارے اعضاء و جوارح مصروف ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں تک آپ لے آئیں۔ یہ مجلس اگر یہاں تک آپ نے پڑھی ہے اور سننے والی خواتین آپ کے سامنے ہیں تو وہ اشش کر اٹھیں گی۔ اس کے بعد اب آپ آگے بڑھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ حافظے میں اتنی چیزیں محفوظ رکھ سکتی ہیں تو ہم تو آپ کو پورا بنا دیں گے، لیکن پھر اب آپ کے اوپر ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہاں تک پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ اس دعا کی تفسیر پر آ گئی آپ۔ پہلے آپ نے دعا پیش کی قرآن کی تفسیر میں، اب آپ اس دعا کی تفسیر پر آ جائیں، اور دعا کی تفسیر کہاں سے کریں؟ قرآن سے۔ قرآن کی تفسیر دعا سے کی، دعا کی تفسیر قرآن سے کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ذکر آیا۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ قرآن سے وہ آیتیں نکال لیں جس میں ذکر کا لفظ ہو۔ جی ہاں، آپ نکل آئیں گی، آپ موجم سے نکال لیں، کمپیوٹر سے نکال لیں، ذکر کی آیتیں نکال لیں۔ آپ دور ہیں اور ہمارے کان کچھ کم کام کر رہے ہیں، سن نہیں پا رہے۔ اچھا خیر، ہاں جو ہے وہ علم سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، ذکر جو کریں گے وہ علم سے بڑھ کر ہے۔ علم ذکر کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، پہلی عقل، دوسرا علم۔ اگر عقل نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے، علم نہیں ہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یعنی ذکر جو ہے نا، ہم نے کہا آپ سے ابھی کہ ذکر آپ کا اگر زبان سے ہے تو بھی آپ کو صفات باری تعالیٰ کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ذکر قلب سے ہے تو آپ کو معرفت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ذکر توجہ سے ہے تو پھر آپ کو ایک ایسی کیفیت چاہیے ہے جس میں آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے سوائے اللہ کے۔ اچھا، اب
ذکر کے لیے آپ آیت لے لیں، سورہ بقرہ کی آیت لے لیں، کیا نام ہے، 152 لے لیں، سورہ بقرہ کی آیت 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آپ صرف اس کا پہلا حصہ لے لیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، تم میری معرفت پیدا کرو، میں تمہارا تعارف کراؤں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اچھا اب اس کے آپ آگے بڑھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اچھا اب ایک حدیث ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میرا جو بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی آپ نے بندگان خدا کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے عزیزوں، ملنے جلنے والوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، سامعین کے سامنے اللہ کا ذکر کیا۔ اب اللہ کیا کرے گا کہ وہ ملائکہ مقربین کے سامنے عرش اولیٰ پہ آپ کا ذکر کرے گا۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عرش پر اس کا ذکر ہو تو زمین پر اللہ کا ذکر کرے۔ ایک حدیث ہے کہ ایسی کوئی محفل نہیں ہوتی جس میں ذکر خدا ہو اور ملائکہ شامل نہ ہو۔ اب آپ یہاں پر ایک روحانی نقطہ یہ پیش کر سکتی ہیں کہ آپ مجلس عزا میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم ذکر خدا کر رہے ہیں، ملائکہ شامل ہو گئے، ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اہل بیت شامل ہو گئے، تو اب اس سے بہتر فرض کون سا ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ اچھا اس کے بعد ذکر کے بارے میں اگر آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے تو آپ قرآن سے بہت سی آیتیں لے سکتے ہیں، اور 5 آیتیں ہیں قرآن کی جو سورہ آل عمران کی 190 سے لے کے 194 تک، یہ 5 آیتیں جو ہیں، ہاں 190 190 to 194۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں عادت ہے اردو بولنے کی، اور اب آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ نئی نسلوں میں یہ ہو گیا ہے کہ گنتی اردو کی اب ہمارے بچوں کو بھی نہیں آتی اور رنگ بھی نہیں آتے۔ ہم رنگ بولتے ہیں اردو میں، ہم کہیں گے گلابی رنگ ہے، یہ سرخ رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، یہ بلو ہے، یہ ریڈ ہے، تو سمجھ میں آتا ہے ان کی۔ اچھا تو ہم نے بتایا کہ 5 آیتیں ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے، اب اس وقت ہم اس کے پر بات نہیں کر رہے ہیں، صرف بات نکل آئی ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں گے 5 آیتیں۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ قرآن کی اہم آیات میں سے خاص آیتیں ہیں، اور وہ آیتیں ہیں کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں تو سرکار رسالت نے اتنا گریہ کیا تھا، اتنا گریہ کیا تھا کہ آپ کا سینہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے آج مجھے اوپر دل ہلا دینے والی آیتیں نازل کی۔
اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر بارگاہ خداوندی میں آپ کو کوئی دعا قبول کرانا ہے تو یہ 5 آیتیں پڑھ لیں. اور ان آیتوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ کسی بھی مومن سے یا مومنہ کی زندگی سے یہ آیتیں جدا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو مومن ہے مومنہ ہے نماز شب کا پابند ہوگا. اور نماز شب کی فضیلت میں ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز شب کے لیے اٹھیں تو ایک مرتبہ آسمان پر نظر کریں اور اس کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھیں، اور 5 آیتیں پڑھنے کے بعد سجدہ کریں، جو ذکر چاہیں کریں، پھر نماز شب شروع کریں. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اب آپ قرآن سے پڑھ لیجیے گا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات و دن کے آنے جانے میں صاحبان نے عقل کے لیے آیتیں ہیں. اور صاحبان عقل کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب کروٹ کے بل لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ آیتیں ہیں، اس کو آپ رکھیں ہمیشہ نماز شب کے لیے جب اٹھیں تو یہ آیتیں ضرور پڑھیں. تو بہرحال یہاں پر ذکر کی بات ہو رہی کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کو وہ مقام دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی معرفت کا سفر طے کر رہے ہیں وہ مخلوقات سے پروردگار عالم کی صنائی، اس کی قدرت، اس کا کمال قدرت ان کو نظر آتا ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو وہ دیکھیں تو پہلے اللہ کو نہ دیکھیں. اب یہ پھر ایک موضوع دوسرا چھڑ جائے گا. اب یہ تو آپ لوگ مجلسوں میں نہیں بڑھا سکتے، اس لیے اس کو فی الحال چھوڑ رہے ہیں. یہ مجلس کی حد تک آپ رکھیں ابھی. تو اب آپ نے ذکر کے لیے یہ کس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں؟ یا من ذکرہ شرف للذاکرین. اب اس کے بعد آپ آ جائیں یا من شکرہ فوز للشاکرین. اب آپ قرآن سے وہ آیتیں بہت آرام سے نکال سکتے ہیں جس میں شکر کا ذکر ہو. اب ہم آپ کو نکال کے بتا رہے ہیں سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ ہم نے تم کو یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب شدید ہے. اب دیکھیے آپ شکر کے اوپر روایتیں نکال لیں. ایک مرتبہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو. تو جناب موسیٰ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کروں گا؟ اول تو ظاہر ہے کہ وہ تیری نعمتیں اتنی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شکر اگر میں زبان سے ادا کروں تو زبان تو تیری دی ہوئی ہے. اگر میں کسی طریقے سے بھی تیرا شکر ادا کرنے کی کوشش کروں تو جو بھی قوت ہے، جو بھی توانائی، سب تیری دی ہوئی ہے نا، تو تیرا شکر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جناب موسیٰ نے جب یہ کہا
تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم نے شکر ادا کر دیا. یعنی اللہ کو ہمارا شکر تھوڑی چاہیے، اس کو ہمارا جذبہ تشکر چاہیے. اب یہاں پر آپ امام سجاد کی ایک دعا کا جملہ لے لیں. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدا وہ ہے جس نے ذکر نعمت کو حمد قرار دیا اور اظہار عجز شکر کو شکر قرار دیا. اگر کوئی شخص بارگاہ خدا بندی میں اتنا کہہ دے کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ کہتا کر دیا. جی اگر آپ، امام نے کہا کہ اللہ نے ذکر نعمت کو حمد قرار دیا. بھئی آپ اللہ کا ہی حمد کر سکتی ہیں بھلا؟ جب اللہ کے وصف سے واقف ہوں گے تو بیان کریں گے نا، تو ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے کہا تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، میں کہوں گا تو نے حمد کر دی. ہم اللہ کا شکر تو ادا کر نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ شکر نہیں کر سکتے، بس تمہارا شکر ادا ہو گیا. تو اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا ہم اس کی نعمت کو بڑھا دیں گے. اب اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے رہیں تو نعمتیں بڑھتی رہیں گی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی صاحب نعمت ہو جائیں گی کہ کسی اور سے احسان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اب بات یہ ہوتی ہے کہ شکر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ نعمت کی قدر کرنا. اگر آپ نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو ناشکری ہے. اگر فرض کریں کہ آپ کے کسی بہت ہی ایسا شخص، ایسی کوئی آپ کے خاتون دوست ہیں یا کوئی عزیز ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، والد ہے، کوئی ہے، اور وہ ان کو آپ بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز دیں تو اس چیز کی قیمت کچھ بھی ہو لیکن آپ کو عزیز ہوگی، اس نے دی ہے، وہ کسی کو نہیں دیں گی. اگر کوئی مانگے تو کہیں بھائی اس سے 10 گنا پیسے لے لو، یہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ تو اب آپ اللہ کی اگر قدر ہے تو رزق کی قدر کتنی ہوگی؟ اب ہمیں خواتین کا نہیں معلوم، لیکن مردوں میں دعوت میں، شادی میں، مجلس میں ماشاءاللہ اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. پوری پوری پلیٹیں ضائع کر دیتے ہیں. خواتین کرتی ہیں نہیں کرتی ہمیں نہیں معلوم. اچھا تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ کی طرف توجہ ہو، دل میں اللہ ہو، اور یہ ایک چاول بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو ہم اس کو پھینک دیں؟ اس کو تو ہم جان سے زیادہ عزیز اس لیے رکھیں گے کہ اللہ نے دیا ہے. تو اگر آپ اس قسم کی چیزیں مومنین سے دیکھتی ہیں، مومنات سے، مومن سے تو کیا آپ تو مومنات سے دیکھیں گی، تو آپ کے سمجھنے ان کے دل میں اللہ نہیں، اللہ کی قدر نہیں. تو یہ ہو گیا. اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، 2-3 منٹ بس لے لیتے ہیں. اب آ جائیں تیسری چیز ہے اطاعت. اطاعت کے لیے آپ قرآن سے ایک آیت نکال لیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سورہ احزاب کی 71ویں آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت ہی اعلیٰ منزل پر فائز ہو گیا. اب بس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو یہاں ختم کیے دیتے ہیں، اور بس آپ لوگ صرف یہ بتائیں کہ یہ میدان جو ہم نے آپ کو دیا ہے ذاکری کے لیے، کیا آپ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ کریں گی؟ تو چلیں پھر آپ لوگ کیجیے گا استفادہ انشاءاللہ، اور مجلسیں پڑھیے گا. تو پھر جب آپ لوگوں کا نام ہوگا تو ہمیں بھی خبر ہو جائے گی. سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا جی، جو آپ نے سورہ احزاب کی 71 جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.
جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت عظیم کامیابی کی منزل پر پہنچ گیا۔